الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے اب نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ہم جو اگلا قصہ شروع کرتے ہیں وہ ہے ہود علیہ السلام کا قصہ. ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم جو طوفان کی وجہ سے غرق کر دی گئی تھی اس کے کئی سال بعد نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. تو سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، اب پورے روئے زمین پر صرف نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی میں جو لوگ تھے، جو بلیورز تھے، جو ایمان والے تھے، وہی باقی تھے. اب کوئی اس روئے زمین پر کوئی کافر ہی نہیں موجود تھا. اب کشتی میں جتنے ہیں بس وہ جو ہے نا ایمان والے لوگ تھے. پھر اب کئی سال کے بعد پھر وہاں یہ ایک قوم جو ہے قوم عاد کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے. اور ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے. ارم کہتے ہیں عربی میں، ارم کے معنی ہیں ستون کو کہتے ہیں. تو یہ لوگ بڑے بڑے ستونوں کو تعمیر کرتے تھے، اور اسی کا ذکر ہم سورۃ الفجر میں پڑھتے ہیں. ویسے سورۃ الاحقاف ہود میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. قوم ہود کو احقاف نامی ایک بستی میں، یہ جو قوم ہود تھی نا، یعنی یہ قوم ہود کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. ٹھیک ہے، اور قوم ہود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں وہ کون تھے؟ وہ یہ لوگ احقاف نامی ایک بستی کی طرف آباد تھے، اور یہ بستی کیونکہ ریت کی ٹیلوں والے علاقے میں تھی. عربی میں احقاف کے معنی کیا ہے؟ ریت کے ٹیلے. اسی وجہ سے ان کا نام احقاف پڑ گیا. اور قرآن میں ایک سورہ بھی ہے احقاف، اسی میں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا. تو احقاف والے کس کو کہتے ہیں؟ قوم ہود کو ہی، یعنی قوم عاد کو ہی. تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے، پھر کئی سال گزرنے کے بعد اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہ قوم عاد نامی ایک بستی، جو یہ ریت کی ٹیلوں کو جس کو کہتے تھے، یہ ایک احقاف نامی ایک بستی تھی کے پاس یہ لوگ آباد تھے. تو یہاں پر جو ہے نا، یہ لوگوں نے اب یہاں پر بت پرستی آغاز کر دی. پھر دیکھیں کیسا، آپ دیکھیں کس طرح سے شیطان کھیلتا ہے، اور کس طرح سے لوگوں میں غفلت آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ حق سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد کبھی بھی نہیں تھا، سب لوگ توحید پرست تھے. نوح علیہ السلام کی ہی دور سے شروع ہوا تھا یہ بت پرستی کا آغاز. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب کوئی بھی نہیں باقی رہے. اور اچھا، نوح علیہ السلام کو ٹھیک ہے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کے ذریعے سے نسل بڑھی. اب نوح علیہ السلام کے ذریعے سے بھی جو باقی رہ گئے ہیں وہ لوگوں سے ہی نسل بڑھی. اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ بعد میں یعنی ان کے ذریعے سے نسل نہیں بڑھی. جتنی بھی نسل آباد ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد، جو 3 بیٹے تھے، ان کے پاس سے ہی نسل بڑھی. جو دوسرے لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے نسل نہیں بڑھائی، اور وہ جلدی ہی فوت ہو گئے. بہرحال واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، مگر یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے. تو اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام سے نسل اللہ نے بڑھایا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے
آگے جو ہے اس روئے زمین پر لوگ بسنے لگے. اب اچھا، تو اب آتے ہیں ہود علیہ السلام کی طرف. اب یہ احقاف میں یہ احقاف نامی جو بستی تھی، یہاں پر لوگ آباد ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط اور قوی جسم میں عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام کو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور قوی جسمیں عطا کیے تھے. یعنی یہ لوگ اتنے ٹال تھے، اتنے ہیوی ہوتے تھے، ایک دم طاقتور ہوتے تھے. اور اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر دوبارہ اللہ نے نہیں بنایا. تو سوچے کیا مضبوطی تھی ہوگی ان کو. اور یہ لوگوں کو قوی بھی تھا، ان کا جسم بہت ہیلدی تھے، بہت اسٹرانگ تھے، اینڈ بہت مضبوط بھی تھے. اور سخت اور بلند بالا پہاڑوں کو یہ تراش کر خوبصورت محلیں تعمیر کرتے تھے، محلات تعمیر کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. زمینوں پر رہتے بستے تھے، مگر یہ لوگ کیا ہے، پہاڑوں کو بھی تراشتے تھے. اب آپ سوچیں کہ پہاڑوں کو تراشنا، کیا ٹیکنالوجی تھی ہوگی ان کے پاس، کیا زبردست اسٹرینتھ اور پاور اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ پہاڑوں کو تراشنا. آج آپ دیکھیں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی پہاڑوں کو توڑنے کے لیے کرینس اینڈ دوسرے ایسے ایسے آلات اور انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آسان بات نہیں ہوتی. تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے. اور یہ اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ کتنی زبردست ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی. ہم سمجھتے تھے، ہماری کیا خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں، یہ تو آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں، کوئی ان کے پاس فیسلٹی موجود نہیں تھی. اب آپ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کیسی تھی ہوگی ان کے پاس، کیا عقل اللہ نے دیا تھا، کیا مضبوطی ان لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے. ٹھیک ہے، پہاڑوں کو کارو کر کے محلات بناتے تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے یہ سمجھتے تھے. ان کو اب یہاں سے تکبر آ گیا کہ ہمارے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتے، ہماری جیسی ٹیکنالوجی، ہماری جیسی اسٹرینتھ، ہمارے جیسی پاور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی اس زمین پر. یہ تھا ان کا تکبر کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں پر ہر قسم کے باغات ان کو عطا کیے تھے. سرسبز اور شاداب باغ ان کے پاس اویلیبل تھے. ایسا نہیں تھا کہ پہاڑوں پر کیوں جا کر رہ رہے تھے یہ لوگ ایکسٹرا کر. ٹھیک ہے، ان کے پاس زمین پر بھی بہت، زمین کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز اور زرخیز زمین تھی، بہت زیادہ فرٹائل لینڈ تھے، وہاں پر بھی اگاتے تھے. اور کیا کرتے تھے، رہنے کے لیے محلات، پیلسز کے جیسا آؤٹنگ کے لیے یہ لوگ جو ہے نا پہاڑوں کو تراش کر بناتے تھے. دیکھیں زمین پر بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی عطا فرمائی تھی، ہر قسم کے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور پھر یہ لوگوں نے تکبر کیا. اور یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے. یعنی اپنے پہلے کے لوگوں کی، جو ان کے پہلے کے آبا و اجداد، اینسسٹرز جو بات کہتے تھے، ان کی اندھی تقلید کرتے تھے. اور ان کے لیے مین بیسیکلی بڑا پرابلم کیا تھا، ان کے لیے یہ بات ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا صرف ایک ہستی کیسے ہو سکتا ہے. یہ ان کی بات ان کے عقل میں ہی نہیں آتی تھی، ان کے پلے ہی نہیں پڑتی تھی کہ نہیں نہیں، اس کائنات کو چلانے کے لیے بہت لوگوں کی ضرورت ہے، ایک ہستی نہیں چلا سکتی یہ کائنات. یہ ان کا معاملہ تھا. اور اسی وجہ سے اپنے معاملات میں، یعنی کھیتی میں بڑھانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، تجارت میں نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو یعنی دوسروں کو بناتے تھے. اللہ کی ذات میں اس طرح سے یہ شریک ٹھہراتے تھے اپنی عقل کی وجہ سے اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ نے عاد کے ساتھ کیا، جو ارم کہلاتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اور اللہ تعالیٰ نے ان جیسا پورے ملک میں کسی کو نہیں پیدا کیا تھا. یعنی کہ ان کی طرح، ان قبیلے کے جیسا قوی اور ہیکل اور یعنی ایک دم اسٹرانگ اور پاور میں اللہ نے کسی علاقے میں نہیں دیا تھا. اور
تو یہ ان کی یہ خوبیاں اللہ بیان کرتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ ان کے جیسا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں پیدا کیا. تو یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا تکبر کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جیسے کون قوی ہو سکتے ہیں، ہماری جیسی اسٹرینتھ، ہماری جیسی قوت اور پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا یہاں سے ان کو تکبر آیا، اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کاریگری کی بھی مثال دی ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھروں میں آباد تھے، جن کے ستونے بہت مضبوط تھے. ان کے گھروں کے جو ستون ہوتے تھے، اسی لیے ان کو ذات العماد یعنی عماد والے یعنی ستونوں والے کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا گھروں کے میں جو آباد تھے، ان کے ستون یعنی پلرز جو ہوتے تھے وہ بھی بہت مضبوط بناتے تھے. پہاڑوں کو تراش کر اور سمجھتے تھے کہ اب ہمارے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم ہیں طاقتور، نہ کوئی چیز ہم کو نقصان ہو سکتا ہے ہم کو کسی چیز کا. یہ تھا ان کا تکبر. گویا یہ اس وقت کے دولت یعنی کہ دولت برباد کرتے تھے اس وقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقت ان کو دیا ہے، وقت کو بھی اور دولت کو بھی یہ برباد کرتے تھے اور پھر فخر کرتے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ غور کریں ان کی یہ خوبیاں کیا تھے کہ یہ وقت کو بھی برباد کرتے تھے، ایکسٹرا خواہشوں کے لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور پہاڑوں کو تراشنے کے لیے جو مال دولت ریکوائرڈ تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ اس کو یہاں پر لگاتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ٹیکنالوجیز کو اس طرح سے برباد کرتے تھے اور پھر فخر کرتے. حالانکہ زمین ان کے لیے نرم تھی، رہنے کے لیے وہاں پر خیمے تھے، مگر اس کے باوجود ایکسٹرا چیزوں میں یہ اپنے آپ کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم آباد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا. ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ پورے توحید پر تھے، مگر بعد میں کس طرح سے دیکھیں آپ توحید کو چھوڑتے گئے لوگ، اور پھر غفلت طاری ہوئی اور شیطان کس طرح کھیلتا ہے لوگوں سے، یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. پھر وسوسہ شیطان نے ڈالا اور پھر شیطان دوسروں کی عبادت کرانے لگا. پھر یہاں ان میں شرک بھی آ گیا، اور قوم عاد میں سب سے بڑا جو ہے جو تھے نا یہ کہ غرور اور فخر اور تکبر بھی کرتے تھے. یہ شرک بھی کرے، غرور اور فخر اور تکبر بھی کرے. جب لوگ اپنی گمراہی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک چانس دیتا ہے کہ رسول کو بھیجا کر وہاں پر، کوئی اللہ کے پیغمبر کو وہاں پر بھیجا کر. تو ہود علیہ السلام انہی میں سے تھے، یعنی کہ انہی قوم عاد میں سے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ دینے کے لیے، دعوت کے لیے ان کو چنا. اور ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہیں بہت قوت دی ہے، طاقت دی ہے. یہ لوگ جو ہے نا قد میں بھی بہت اونچے تھے، اور یہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی جسامت دی ہے، جتنا اسٹرینتھ باڈی میں پاور طاقت دیا ہے اور قوت دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو اس پر اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرو. یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اور اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرو. اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اور اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرو. اس طرح سے وہ دعوت دینا شروع کرے اپنی قوم کو، نعمتیں یاد دلا کے اور اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے. لیکن ان کے قوم ایمان نہیں لائی، اور انکاری میں اور تکبر میں اور آگے بڑھے، بے وجہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کون زمین پر ہم سے زیادہ زوراور اور طاقتور ہے. جب ہود علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے ایک اللہ کی طرف اور ان کی سرکشی سے روکتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں کھڑ سکتے. یہ اس طرح کی سرکشی والے جملے کہتے تھے. اب وہ جب سرکشی اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. پھر اللہ کی عبادت کی طرف ہود علیہ السلام بلائے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، میری تابع داری کرو، میرا کہا مانو، اور یہ چھوڑ دو اللہ کی ذات میں شرک کرنا، ایک اللہ کو مانو. تو ان کی قوم ان کو جواب میں بے وقوف کہتی تھی.
اچھا آپ دیکھیں یہ تمام قصص میں آپ جب پڑھتے ہیں، جب بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو اکثر جو ہے ایلیٹ قسم کے لوگ، یعنی سردار جس کے پاس مال دولت اور ایک اتھارٹی، ایک عہدہ، ایک رتبہ ہوتا ہے نا، وہی لوگ پہلے رہتے ہیں انکار کرنے کے لیے، اور یہاں پر بھی وہی ہوا۔ حود علیہ السلام کو لوگوں نے، سردار قسم کے لوگ، اور یہ چلتا ہوا آیا ہے، تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، تمام نبیان جو بھی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا وہاں پر سب کے ساتھ، سب پروفٹس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے قبیلے کے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے وہی پہلے آگے چڑھ کر خلافت میں نکلے تھے، اختلاف کرنے میں، خلاف ہونے میں نکلے تھے۔ تو ہم اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا مال دولت اور عہدے کا بہت فخر ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے اس کی ضد اور ہٹ دھرمی شروع ہوتی ہے کہ ہاں کون میرے کو کیا کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ قوم عاد کا بھی تھا۔ اب جب حود علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، تمہاری یہ جو قوت ہے، تم کو جو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی صلاحیتیں دی ہے، اس پر اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر گزاری کرو۔ مگر یہ لوگ مان کر نہیں دیا، اور یہ لوگ اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے اور جواب میں کہنے لگے تم تو بے وقوف ہو، ہم جیسے کون ہے اتنے اسٹرانگ اور پاور میں، اس طرح سے جواب میں کہنے لگے۔ تو جواب میں یہ حود علیہ السلام کہتے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ کرنے والا ہوں، خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور دو جہاں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں جو ہے تمہیں میں سے ہوں، اور میں جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ حود علیہ السلام ان کو جواب دیتے، مگر وہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ اس بات سے کہ تم ہم ہی میں سے ہو، اور ہم کو تو تم کو تو ہم ہماری طرح ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اب حود علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی لوگ ویسے ہی بات کرنے لگے جو ان کی قوم کرتے تھے، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار ایلیٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم کیوں مانے بھائی تم کو نبی، تم میں کوئی خاص بات کیا ہے، کوئی پروٹوکول ہے، کوئی دو سینگ نکلے ہوئے ہے، کیا ہے، ہم کیا وجہ سے تم کو نبی مانے، کیا ایک اسپیشلٹی ہے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو اور ہم ہی میں سے ہو، کیا خاص بات ہے، کوئی زیادہ ویلدی بھی نہیں ہے، ہمارے سے زیادہ بہت بڑے مال دولت میں بھی آگے نہیں ہے۔ اور یہی رویہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، ان کی قوم کے لوگوں نے یہی رویہ کیا ان کے نبیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح مانے اور کیوں مانے ہم آپ کو نبی، کیوں مانے، کیا وجہ، کیا اس سے کوئی پروٹوکول ہو کہ آگے پیچھے فرشتے چلے، یا پھر تم جو ہے نا ہم دیکھیں وی وی آئی پی اسٹیٹس ہو آپ کا، کچھ تو بات ہو جس سے ہم مانیں، ورنہ تم تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، یہ کس طرح کا نبی ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہی چیز کی وجہ سے وہ لوگ بے وقوف کہنے لگے خود علیہ السلام کو، اور جو ہے نا ان کا انکار کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پھر بھی بلاتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے، یہ صلاحیتیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ پاور، یہ اسٹرینتھ اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور اللہ کی معرفت کی طرف بلاتے، اور وہ کہتے کہ دیکھو تمہیں قوم نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کا قصہ ان لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ کس طرح سے ہوا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، کشتی کو بچایا، اور اللہ نے عبرت کے لیے چھوڑ بھی دیا، اور جیسا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حود علیہ السلام دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے اس زمین کا، تم کو خلیفہ بنایا اور تم کو طاقت دی اور اتنے احسانات کیے، تو اس طرح اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرو، ڈرو اللہ سے، اور اے میری قوم تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود گھڑ لیے ہیں، خود تراش کر بنا لیے ہیں، تو تھوڑی تو عقل کا ناخن لو، تھوڑے تو عقل سے کام لو، یہ کس طرح سے تم نے جو اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیے ہیں، نہ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ اللہ نے تم کو بتایا ہے کہ ان کی عبادت کرو، یہ تم جو ہے نا تم سے یہ مشکلات کو ہٹا سکیں گے، اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم لوگوں نے خود اپنی منہ کی باتیں ہیں، تم لوگوں نے خود گھڑ لیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کو معبود بنا لیتے ہو، کہ کس طرح کی تم اللہ کو چھوڑ کر تم کس طرح سے شرک کرتے ہو۔ یعنی وہ اپنی دعوت پر جمے رہے، لوگوں کو ہر طرح سے ان کی عقل کو پورا جھنجھوڑا، دیکھو سوچو تو صحیح،
سمجھو تو صحیح. مگر ان لوگ یہ مان کر نہیں دیا، اور یہ تک بھی بتایا حود علیہ السلام میں تم سے اجرت، کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میرا ریوارڈ تو نہیں ہے کہ مجھے ایک کنگ بنا دو، مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے لیڈر بنا دو، یا مجھے ایک گھر دے دو، مجھے یہ مال دے دو، یہ دولت میرے پاس، میں تم سے کچھ اجرت بھی نہیں مانگتا اس پر، یہ دعوت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بڑی جو ہے نا ایک بڑا ملک بادشاہت بھی نہیں مانگتا، اور نہ ہی کوئی اتھارٹی مانگتا ہوں، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. تو یہ وہ کہہ کر دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنے سے ایکچولی لوگ ہے نا جب بولتے ہیں یہ سب بولنے کے پیچھے کچھ وجہ رہتی ہے، اسپیشلی جو ہے نا جیب کی طرف، لوگوں کے مال کی طرف، دولت کی طرف لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے. مگر یہ نیک لوگ، یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. یہ جو ہے نا داعی دین کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. اب پھر وہ کہتے اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. پھر استغفار، جو نوح علیہ السلام کے سبق میں بھی ہم لوگ، قصص میں بھی ہم لوگوں نے سیکھا، یہاں پر بھی حود علیہ السلام کہتے کہ ٹھیک ہے تم سے ہو گئی غلطی، اب اس بات پر جمے نہیں رہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کر لے گا، تم کو اور طاقت میں اور بڑھائے گا، اور تمہاری زمینوں میں جو زرخیز، جو فرٹائل لینڈ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا، تمہاری طاقت بھی بڑھا دے گا، تم کو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں بھی عطا کرے گا. مگر مسلسل دعوت کے بعد بھی لوگوں نے ان کی نہیں مانی، اور قوم نوح کی طرح، یعنی جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگے کہ یہ ان کو اب تم کو ہم مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، نوح اگر تم خاموش نہیں بیٹھے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے. سیم ڈائلاگ حود علیہ السلام کو بھی کہا گیا. اب حود ہم کو تمہاری یہ لیکچرز نہیں سننا ہے، ہم تم سے بس آ گئے، اب اگر زیادہ تم ہم کو سمجھانے لگیں گے، بولنے لگیں گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، کیونکہ تم تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پہلے کے لوگ جن کی باتیں مانگتے تھے، جن کو بہت بڑی ہستی سمجھ کر جس کی عبادت کرتے تھے، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، تو تم تو نا ذہنی مریض ہو گئے، مینٹلی کچھ تم پر اثر ہو گیا ہے، تم پر کوئی جن کا اثر ہو گیا، یا مینٹلی کوئی تمہاری بیماری ہو گئی ہے. بہرحال ہم تم کو نہیں مانتے، اگر تم خاموش نہیں رہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا بولنا چھوڑے نہیں، تو ہم تم کو مار دیں گے. اور اصل میں یہ ظالم ظلم میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے، آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں تھا، اور کیا کہتے تھے کہ ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. حود علیہ السلام جب بتاتے تھے کہ دیکھو تم لوگ سرکشی میں آگے بڑھ گئے ہوگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے عذاب لا کر دکھاؤ، ہم کو تو کوئی چیز نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی تھی. یہ تھا ان کی سرکشی، غرور اور تکبر. اور یہ کہنے لگے کہ ہم جیسے کون ہے، ہم جیسے کوئی ہو بھی نہیں سکتے، اور تم جو ہے نا ہمارے جیسے ہی نارمل انسان ہو، کیوں مانے ہم تمہاری بات. اس طرح سے حود علیہ السلام کو کہتے اور کہتے کہ خاموش ہو جاؤ، ورنہ ہم تم نقصان اٹھاؤ گے ہماری وجہ سے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے. اس طرح سے باتیں کرتے تھے. مگر حود علیہ السلام اپنی دعوت کو مسلسل طور پر دیتے رہے. پھر فائنلی جب لوگوں نے جھٹلایا تو حود علیہ السلام نے بھی پھر اللہ کی طرف دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا. اب ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ کس طرح قوم ہود یعنی قوم عاد پر کس طرح سے اللہ نے عذاب بھیجا اور کیا ہوا، اور جب کہ یہ لوگ اتنے طاقتور لوگ تھے، اللہ نے کس طرح سے ایک معمولی سی چیز بھیج کر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں ہم کو بتایا ہے. تو بہرحال ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان میں تکبر آتا ہے کہ یہ سب میرا اپنا پاور، اپنی طاقت ہے، اپنی اسٹرینتھ ہے، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ کیا تم ان کی آواز کوئی چیز کبھی سننے میں بھی آتی، جو جتنا پاور کے یہ لوگ کے دعوے تھے کہ ہماری طاقت، ہماری زور، ہمارا جو ہے نا بہت مثالی ہے، کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم قوم عاد کی کوئی آواز کو بھی سن سکے،
کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باقی چھوڑی، سب کو تباہ کر دیا، اور کس طرح سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیٹیل ڈسکرپشن قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھا قوم ہود کے بارے میں ہم لوگوں نے جو پڑھا۔ ہوپ آج کی کلاس آپ لوگوں کو یہاں تک کی کلیئر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی نافرمانی، معصیت، تکبر، غرور، فقر، انا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے رکھے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔